آواز کو دلکش بنانے کے لیے چوتھی چیز ہے واضح اور سمجھدار لہجہ۔ الفاظ صاف ادا کریں، آواز میں اعتماد اور وقار ہو، لہجے میں جذبات اور عقل دونوں جھلکنے چاہیے۔ میں ایک جملے کو خشک لہجے اور پھر جذبات کے ساتھ صاف لہجے میں پڑھتا ہوں، آپ فرق ملاحظہ کرنا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، مجھے تم سے بات کرنی ہے، سیدھا بغیر جذبات، جیسے لگ رہا ہے جیسے روبوٹ بول رہا ہے۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، مجھے تم سے بات کرنی ہے، ایک نیچرل سٹائل۔ مجھے اپنی بات پر یقین ہے، یہاں زور دیا ہے یقین پر، اور نرمی کے ساتھ ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے بہت اچھا کام کیا، سخت ایک بور سا لہجہ ہے۔ آپ نے بہت اچھا کام کیا، سچ میں آپ نے بہت اچھا کام کیا، ماشاء اللہ۔ دیکھیں آپ ایسا کریں، یوٹیوب سے چند ویڈیوز بہترین مقرر کی دیکھیں اور انہوں نے مذکورہ اوصاف یعنی پچ، سپیڈ اور پاز وغیرہ کو کیسے استعمال کیا اس پر غور کریں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ یہ پچ کا مقصد ہے جذبات کا اظہار، اور رفتار سے توجہ برقرار رہتی ہے لوگوں کی، اور وقفہ اس لیے کیا جاتا ہے پاز، تاکہ اثر انگیزی اور وضاحت اس میں ملے، اور ٹون یعنی لہجے میں سامعین کے دل پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ تو ہم نے ان چار چیزوں کو اب لاگو کرنا ہے کہاوتوں پر۔ پبلک اسپیکنگ میں کہاوتوں یعنی پرووربس کا استعمال نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ کہاوتیں مقرر کی زبان میں جان ڈال دیتی ہیں اور سامعین کے دل و دماغ پر دیر پا اثر چھوڑتی ہیں۔ کہاوتیں بیان کرنے کے چند فائدے آپ کے سامنے گزار کرتا چلوں، ان کو یاد رکھیے گا، بہت فائدے کی۔ کہاوتیں مختصر لیکن گہری بات کو دل میں اتارتی ہیں۔ نمبر 2، سامعین کو کہاوتیں آسانی سے یاد رہتی ہیں۔ نمبر 3، مجمع کے سامنے مقرر کا علم و تجربہ نمایاں ہوتا ہے۔ واہ بھائی واہ، مطلب کہاوتیں پڑھ رہا ہے، زبردست اسٹائل لگ رہا ہے۔ اسی طرح نمبر 4 میں آپ دیکھیں تو کہاوتوں سے تقریر خشک نہیں لگتی بلکہ دلچسپ اور بامانہ ہو جاتی ہے، لوگ غور سے سنتے ہیں۔ اور 5ویں نمبر پر بڑا اس کا اہم فائدہ ہے، وہ مشکل یا پیچیدہ بات کو کہاوت کے ذریعے آسانی سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ میں نے کچھ کہاوتیں دنیا کی مختلف زبانوں کی منتخب کی ہیں، آپ میرے ساتھ دہرا سکتے ہیں۔ انتقام کی لذت ایک لمحے کی ہے، مگر معافی کا سکون ہمیشہ کے لیے رہتا ہے۔ اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے مگر انہیں اسے پانے کے لیے پرواز کرنی پڑتی ہے۔ جس نے منزل تک پہنچنے کا عزم کر لیا، اس نے ہر رکاوٹ کو معمولی سمجھا۔ میرے خاندان نے مجھے بولنا سکھایا اور لوگوں نے مجھے خاموش رکھا۔ دوسروں کی غلطیاں ہمیشہ ہماری غلطیوں سے زیادہ واضح ہوتی ہیں۔ اگر تم مسکرانا نہیں چاہتے، اگر تم مسکرانا نہیں جانتے تو دکان نہ کھولو۔ آپ ایسا کریں، اپنے پاس ایک ڈائری رکھیں جس میں جو آپ مطالعے کے دوران باتیں پڑھیں اسے لکھ لیا جائے۔ اب ہم ایک پیراگراف کی مشق کرتے ہیں۔ میں خواب دیکھتا ہوں بڑا بننے کا، راستہ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں۔ محنت، صبر اور سچائی میرا جذبہ ہے۔ میں رکوں گا نہیں جب تک منزل نہ پاؤں۔ ان 4 جملوں پر غور کریں تو لفظ خواب پر میں نے پچ کو اونچا کیا اور مشکل ہے پر تھوڑا سا وقفہ دیا۔ میں رکوں گا نہیں، یہاں میں نے پرجوش اور پرعزم لہجے میں کہا۔ ہوم ورک میں آپ کسی کتاب سے اقتباس یا کسی تقریر کا ٹکڑا موبائل میں ریکارڈ کر کے مجھے بھیجیں، میں شوق سے سنتا ہوں۔